کہ جو منافق ہوتا ہے دل میں ایمان نہیں ہوتا، اوپر اوپر ایمان ہوتا ہے زبان پر، زبان سے حق کہتا ہے، زبان سے حق کا اقرار کرتا ہے، زبان سے خدا رسول نبی دین اسلام کو مانتا ہے، لیکن دل سے نہیں مانتا، تو ایسے بندے کو منافق کہتے ہیں، اور ایسے فعل کو، ایسی طبیعت کو نفاق اور منافقت کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے۔ کھلم کھلا کافر سے بھی یہ جو اندر کا، باطن کا چھپا ہوا کافر ہے، منافق، یہ اللہ کو زیادہ ناپسند ہے۔ یہ آستین کا سانپ ہوتا ہے، منہ سے دوستی کا دعویٰ ہوتا ہے اور دل میں دشمنی ہوتی ہے۔ تو ایسا بندہ جو منہ میں رام رام ہو اور بغل کے اندر خنجر ہو، اس کے موقع ملے تو خنجر مارے اور اوپر سے دوستی کے دعوے کرے، تو ایسے بندے کو منافق کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید کے اندر اس کی 3 نشانیاں، اپنا حدیث پاک میں اس کی 3 نشانیاں ایک حدیث میں بیان کی گئی ہیں، اور چوتھی نشانی ایک اور حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی اس کی کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ حدیث پاک میں ایک نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ جھوٹ زیادہ بولتا ہے، اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے جھوٹ بولے۔ اور دوسری نشانی یہ ارشاد فرمائی گئی ہے، وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جائے، چاہے وہ کوئی مال سامان پیسہ ہو، چیز ہو، یا کوئی بات ہو کہ یار یہ بات میں تجھے بتا رہا ہوں، یہ تیرے پاس امانت ہے، کسی اور کو نہیں بتانی، تو ایسی امانت میں وہ خیانت کرتا ہے، وہ اس کا الٹ کرتا ہے۔ اور نمبر 3 فرمایا کہ جب بھی وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، اذا وعد اخلف، تو جو بندہ جان بوجھ کر بار بار پتہ ہوتا ہے کہ یہ وعدہ کر رہا ہوں، میں نے پورا نہیں کرنا، پھر ترخواہ دینا ہے، پھر میعاد آ گئی، پھر اگلا وعدہ کر لیا، تو یوں جو آئے دن تاریخیں دیتا جا رہا ہے اور دوسرے کو پریشان کر رہا ہے، تو یہ بھی نفاق کی نشانی ہے۔ اور چوتھی نشانی ایک اور حدیث میں بتلائی کہ جب بھی کسی کے ساتھ جھگڑا ہو، ناراضگی ہو، تو گالی دینے لگ جائے، اذا خاصم فجر، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر ایک نشانی یہ ارشاد فرمائی کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، کہ وہ نماز جب پڑھتا ہے تو ایسے پڑھتا ہے جیسے کوئی سست کھڑا ہو، سستی والی، کہلی والی نماز، دیکھ کے پتہ چل جائے گا، کبھی یوں کر رہا ہے، کبھی یوں کر رہا ہے، کبھی ایک پاؤں پر وزن ہے، کبھی دوسرے پاؤں پر وزن ہے، کبھی گردن کو ادھر کرتا ہے، کبھی ادھر کرتا ہے، تو کبھی جمائیاں لے رہا ہے، یعنی اس کی حالت، کیفیت دیکھ کر کے پتہ چلتا ہے کہ جیسے کوئی بے دلی سے کھڑا ہو، سستوں کی طرح نماز پڑھ رہا ہو، کہلی والی، تو فرمایا یہ منافق کی نشانی ہے۔ اور دوسری نشانی قرآن مجید کے اندر اسی آیت میں بتائی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر تھوڑا کرتا ہے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑا ذکر کرتا ہے۔ اب میں ان دونوں باتوں پر ایک بات عرض کرتا ہوں، منافق نماز پڑھتا ہے پر سستوں والی، تو جو بالکل نہیں پڑھتا اس کا کیا حال ہوگا؟ ایک تو وہ ہے جو پڑھتا تو ہے، چلو وہ سستوں والی پڑھ رہا ہے، لیکن جو ہمارا اکثر طبقہ سرے سے پڑھتا ہی نہیں ہے، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کے بارے میں تو حدیث پاک یہ بتلا رہی ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑی تو وہ مسلمانوں کی لسٹ سے نکل گیا اور کافروں کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی نشانی ہے، فرمایا ایمان کی نشانی نماز ہے، نماز ہے تو ایمان کی دلیل ہے، نشانی ہے، نماز نہیں ہے تو ایمان کی دلیل، ایمان کی نشانی نہیں ہے، اور بلا دلیل دعویٰ کسی عدالت میں مانا نہیں جاتا۔ الفارق بین الکفر والاسلام الصلاۃ، کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز فرمایا نماز ہے۔ کیسے پتہ چلے کون کافر ہے کون مسلمان ہے؟ نماز سے پتہ چلے گا، یہ نماز فرق کرے گی۔ تو بہرحال فرمایا کہ معراج الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔
الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جی حضور نے ارشاد فرمایا جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ضائع کیا اس نے پورے دین کو ضائع کر دیا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کی باز پرس ہوگی، اگر ٹھیک نکلی دوسرے احکام کا سوال جواب ہوگا، اگر ٹھیک نہ نکلی تو اسی پر جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس لیے نماز بہت ضروری ہے۔ فرمایا 7 سال کا بچہ ہو نماز کی ترغیب دینا شروع کر دو، اگر 10 سال کی عمر کو پہنچا اب بھی نماز نہیں پڑھتا، فضربو، اب اس کو مارو۔ نماز نہ پڑھنے پر مارو، دنیا کے کسی کام پر بچے کو مارنے کا نہیں کہا گیا ہے، لیکن نماز نہ پڑھے 10 سال یا اس سے بڑی عمر کا بچہ ہو تو اسے مار کے نماز پڑھاؤ۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے ہر ایک گھر میں 10 بچے ہیں، لیکن کسی ایک کو نماز کا پتہ نہیں ہے، نہ بڑوں کو پتہ ہے، نہ مردوں کو پتہ ہے، نہ عورتوں کو پتہ ہے۔ گھر کے اندر ماحول ہی نہیں بنایا نماز کا۔ تو ایسا کرنا کہ بالکل نماز پڑھتا نہ، اس کا کیا حال ہوگا؟ جو پڑھتا ہے سستوں والی پڑھتا ہے وہ منافق ہے۔ اسی طریقے سے منافق وہ ہے جو اللہ کی یاد تھوڑی کرتا ہے، تو جو بالکل نہیں کرتا اس کا کیا ہوگا؟ چلو منافق 24 گھنٹوں میں سے 5 منٹ اللہ کا ذکر کرتا ہے، 5 منٹ، آدھا گھنٹہ، 10 منٹ تھوڑا وقت ہے نا۔ زیادہ تو یہ ہے کہ 12 گھنٹے سے اس سے زیادہ یاد کرے، آدھے سے زیادہ کو زیادہ کہتے ہیں۔ میرا زیادہ دن ادھر لگ گیا، یعنی جب آدھے سے زیادہ دن کسی کام پہ خرچ ہو جائے پھر زیادہ کہیں گے۔ منافق تو تھوڑا ذکر کرتا ہے، تو جو بالکل نہیں کرتا اس بیچارے کا کیا ہوگا؟ تو اس لیے یہ چیزیں ہمارے لیے دعوت فکر ہیں، سوچنے کا مقام ہے ہمارے لیے، اور سوچنے کا موقع یہ مرنے سے پہلے ہے۔ مرنے کے بعد پھر سوچنا، پھر پچھتانا، پھر گھبرانا، پھر اس کے بعد افسوس حسرت کرنا پھر کسی کھاتے کسی کام کا نہیں ہوگا، چاہے جتنا عرصہ ہی گزر جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے منافق آدمی کی حال یہ بتایا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ملتا ہے تو اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، ان کے سامنے ان کے ساتھ وفاداری کے دعوے کرتا ہے کہ میں بھی مومن ہوں، ہم بھی ایمان لائے ہیں، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری جماعت کا ہوں، تمہاری پارٹی کا ہوں، مسلمان ہوں، میں بھی تمہیں میں سے ہوں۔ لیکن جب ادھر جاتا ہے اپنی دوسری پارٹی کی طرف، منافق منافقوں سے ملتے ہیں، کافر کافروں سے ملتے ہیں، تو پھر ان کو کہتا ہے نہیں میں ان سے تو مذاق کر رہا تھا، میں تو تمہارا ہوں، ان کے ساتھ تو میں ویسے مذاق کر رہا تھا، میں تو تمہارا ہوں۔ اور بعض منافق لوگ اپنی وفاداری بتلانے کے لیے کہ ہم واقعتاً تمہارے ہیں، اپنی کتابوں کی بعض باتیں مسلمانوں کے سامنے بیان کر دیتے تھے کہ تورات میں ہے، انجیل میں ہے، فلاں کتاب میں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، ان کی علامتیں، ان کی خصائل، ان کا حلیہ مبارک اور ان کے صحابہ کرام کی علامتیں اور نشانیاں، اسلام کی حقانیت کی باتیں، وہ بعض اپنی کتابوں سے، چونکہ اکثر منافق یہودیوں میں سے تھے، پھر وہ بتا دیتے تھے بعض مسلمانوں کو، تو جب بتا دیتے دوسروں بڑوں کو پتہ چلتا جو پکے ٹھکے کافر ہوتے تو وہ ان کو ملامت کرتے، بھئی تم نے ان کو یہ باتیں کیوں بتائیں؟ وہ تو کل کو کسی بھی موقع پر ہمارے خلاف حجت پیش کریں گے، دیکھو جی تمہاری کتاب میں لکھا ہے ہمارے نبی کی علامتیں، نشانیاں، حقانیت، صداقت، تمہارے کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارا دین سچا ہے، تو وہ تو ہمارے خلاف دلیل دیں گے، ہمیں لاجواب کر دیں گے، ان کو ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو؟ تو وہ اپنے ان منافقوں پر، پکے کافر جو ہوتے وہ ناراض ہوتے تھے، ان کو روکتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کو اتنا سمجھ نہیں ہے کہ اگر یہ نہ بتائیں تو جس اللہ نے تورات اتاری ہے وہی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارتا ہے، تو وہ تورات کی اور باتیں بتاتا ہے اللہ تعالیٰ، تو یہ بھی تو اللہ بتا دے گا کہ تورات میں یہ ہے، انجیل میں یہ ہے، زبور میں یہ ہے، تو اللہ نہیں بتا سکتا۔ تو جب اللہ بتا دے گا تو یہ نہ بتائیں گے تو پھر کیا نقصان ہوگا؟ تو فرمایا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ملاقات کرتے ہیں وہ منافق لوگ ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قَالُوا آمَنَّا، تو ان کے سامنے کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی تمہاری جماعت کے ہیں، ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ یاد رکھیے وہاں سیرت کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، صحابہ کرام کے حالات میں یہ بات لکھی ہے کہ مدینہ طیبہ میں
کسی پکے ٹھکے منافق جس کا نفاق کھل چکا تھا لوگوں میں، بہت سارے منافقوں کے نام تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے، تو جن کا نفاق کھل چکا تھا ان کے بغیر کسی منافق کو بھی نماز با جماعت چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو آج ہم ہیں کہ ہمارے ایمان میں بھی کوئی فرق نہیں آتا، نماز بھی نہیں ہے، کسی بے نمازی کو کہہ دو تو بے ایمان ہے، تو دیکھ لینا حشر کیا ہوتا ہے، اسی وقت لڑ جائے گا۔ کسی بے نمازی کو کہہ دو تو منافق ہے، اسی وقت دیکھ لینا کیا ہوگا، کہے گا میرے سے بڑا ایمان والا تو ہے کوئی نہیں، پورے محلے میں سب سے بڑا مومن تو میں ہوں، جیسے شیعہ لوگ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، تو یہی والا انہوں نے رٹایا ہوا ہے کہ بس ہم ہی مومن ہیں، نہ ان کو اعمال کا پتہ نہ عقائد کا پتہ، لیکن ایمان پتہ نہیں کس چیز کا نام ہے۔ تو فرمایا یہ منافق لوگ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب تنہائی اور خلوت اختیار کرتے ہیں بعض ان کے بعض کی طرف، یعنی منافق اپنے پکے بڑے یہودی کافروں کی طرف، تو وہ کافر یہودی ان کو کہتے ہیں اَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا بیان کرتے ہو تم ان مسلمانوں کے سامنے ایسی چیزیں جو کھول دیں اللہ نے تم پر، جو اللہ نے تم پر کھول دیں، واضح کر دیں، بیان کر دیں، ظاہر کر دیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق سچ ہونے کی نشانیاں، دین اسلام کے حق ہونے صداقت کی نشانیاں، جو باتیں تم پر اللہ نے اپنی کتاب میں ظاہر کی کھولیں، تم وہ مسلمانوں کو بتا دیتے ہو۔ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ حجت بازی کر سکیں، جھگڑا کر سکیں کل کو اس کی وجہ سے تمہارے رب کے پاس تمہارے خلاف۔ تو ایسا نہ بتایا کرو، افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ اور عقل نہیں ہے کہ تم اپنے مخالف کو اندر کی باتیں بتا دیتے ہو کہ بھی ہمارے ہاں بھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ حق ہے۔ آج بھی کتنے سارے خصوصاً یہ سکھ جو ہیں، ان کی باتیں آپ سنیں، اکثر یہ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ کہتے بھی ہیں، بباں کے دول کہتے بھی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی اور رسول ہیں، لیکن طریقہ سارا وہ گرو نانک والا، اس میں قطعاً وہ اسلام کی طرف آنے کو، حدیث کی طرف، قرآن کی طرف آنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو فرمایا افلا تعقلون، وہ ان کو کہتے کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ تو اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا ان کو پتہ نہیں ہے کہ جو باتیں یہ بتلا رہے ہیں مسلمانوں کو، اللہ تو ان باتوں کو جانتا ہے، تو اللہ ان باتوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے ظاہر فرما دے گا۔ اولا یعلمون، کیا نہیں جانتے وہ، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ کے سامنے تو ہر چیز اوپن ہے، ہر چیز ظاہر ہے، اللہ سے کسی کے دل کا بھی کوئی خیال، کوئی راز، کوئی وسوسہ، کوئی کھٹکا دل کا بھی پوشیدہ اور چھپا ہوا نہیں ہے کہ کون بندہ دل میں کیا خیال رکھتا ہے، کیا جذبات رکھتا ہے، کیا احساسات رکھتا ہے دوسرے کے بارے میں۔ اخلاص کے ساتھ معاملہ ہے، اوپر سے ہے، وفاداری جتلا رہا ہے، دوستی جتلا رہا ہے، مخلصانہ ہے یا مفادانہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، تو اس لیے اللہ سے کون چھپ سکتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے رازوں کو، سینوں کے بھیدوں کو، دلوں کے خیالات کو، توہمات کو، اور دلوں پر آنے والے ہر خطرے اور کھٹکے کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ ہمارے ہر قول کو، ہر فعل کو، ہر حرکت کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، اور معاملہ ہمارا اللہ کے ساتھ ہے۔ عزت بھی اللہ کی طرف سے، ذلت بھی اللہ کی طرف سے، نفع بھی اللہ کی طرف سے، نقصان بھی اللہ کی طرف سے۔ کسی بندے کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرنا کہ چلو بھی بندے کو نہیں پتہ چلے گا، بھی بندے کو نہیں چلے گا، بندے کا رب تو جانتا ہے، بندے کا پیدا کرنے والا تو جانتا ہے، معاملہ تو اس کے ساتھ ہے۔ قبر میں کون ہمارے ساتھ ہوگا، حشر میں کون ہمارے ساتھ ہوگا، میدان محشر میں کون ہمارے ساتھ ہوگا، پل صراط پر کون ہمارے ساتھ ہوگا، اللہ ہی کے ساتھ تو معاملہ ہوگا، وہاں کوئی اور نہیں ہوگا۔ بس میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ، ہم میں سے ہر ایک کا معاملہ براہ راست اللہ کے ساتھ، اس لیے اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ مرنے سے پہلے ٹھیک کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کتاب خود ہی ٹھیک کر لو اس سے پہلے کہ فرشتے تمہارا حساب کتاب لیں۔
اللہ کے حکم پر فرشتے تمہارا حساب کتاب لیں، اس سے پہلے مرنے سے پہلے خود ہی اپنا محاسبہ کر لو اور اپنا حساب کتاب ٹھیک کر لو تاکہ بعد میں شرمندگی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی تو